العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باب العاشری، عشر وصول کرنے والے شخص کے احکام و مسائل. عبارت ملاحظہ فرمائیں. العاشر هو من نصب على الطریق لأخذ صدقۃ التجار. عاشر ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے راستے میں مقرر کیا گیا تاجروں کی زکوٰۃ اور تاجروں کے صدقات کو وصول کرنے کے لیے. وصدق مع الیمین من انکر منہم تمام الحول، اور تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ تاجروں میں سے جو شخص سال کے پورا ہونے کا انکار کرے ان کی. اوil فراغی عن الدین، یا تاجروں میں سے جو دین سے فارغ ہونے کا انکار کرے ان کی بات قبول کی جائے گی قسم کے ساتھ. او ادعا اداءہ الی فقیر فی مصر فی غیر السوائم، یا وہ شخص جو سوائم کے علاوہ میں شہر کے اندر فقیروں اور محتاجوں کو اپنی زکوٰۃ و صدقہ دے دینے کا دعویٰ کرے. ان صورتوں میں اس شخص کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی. حتی اذا ادعا الاداء الى فقیر فی مصر فی السوائم لا یصدق، چنانچہ جب وہ شخص دعویٰ کرے زکوٰۃ و صدقے کی ادائیگی کا الی فقیر، فقیر کو، فی مصر شہر میں، سوائم جانوروں میں، لا یصدق تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اذ لیس لہ فی السوائم الاداء الی الفقیر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ حق نہیں ہے سوائم کی زکوٰۃ، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سوائم کی زکوٰۃ ادا کرے الی الفقیر، فقیروں کو. بل یأخذ منہ السلطان، بلکہ وہ زکوٰۃ اس سے بادشاہ حاکم وقت وصول کرے گا. ویصرفہ الی مصرفہ، اور وصول کر کے اس کے مصرف میں خرچ کرے گا. او عاشر آخر، متن کی عبارت ہے، ملاحظہ فرمائے. او عاشر آخر، یا وہ شخص دعویٰ کرے دوسرے عاشر کو زکوٰۃ ادا کرنے کا. ان وجد فی السنۃ، بشرطے کہ دوسرا عاشر اس سال میں موجود بھی ہو. مطلب کیا؟ ای اذا ادعا اداءہ الی عاشر آخر، یعنی جب وہ شخص اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دعویٰ کرے دوسرے عاشر اور دوسرے محصول کرنے والے شخص کے طرف. والحال ان عاشرا آخر موجود فی هذه السنہ، اور حال یہ ہے کہ دوسرا عاشر یعنی
وصول کرنے والا شخص موجود بھی ہے اسی سال میں۔ بلا اخراج البراءتی، براءت نامہ نکالے بغیر، یعنی پروف بتلائے بغیر۔ ای لا یشترط ان یخرج البراءۃ من الآخر، یعنی دوسرے عاشر کی طرف سے جاری کردہ وصول نامہ پروف پیش کرنا ضروری اور شرط نہیں ہے، بل یصدق مع الیمین، بلکہ اس کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو باب العاشر کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں العاشر کا جو لفظ استعمال ہوا، پہلے اس کی صراحت آپ کے سامنے کر دی جائے، اس کے بعد ما فی العبارت مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فقہی کتابوں کے اندر یہ صراحت ملتی ہے کہ حکومتوں کی طرف سے تجارتی گزرگاہوں پر، یعنی جو سرحدیں ہوتی ہے، چوکیاں بنی ہوتی ہے، تو جہاں سے تاجر لوگ اپنا مال تجارت لے کر گزرا کرتے تھے، وہاں پر حفاظتی چوکیاں قائم کی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب تاجر اپنا سامان تجارت لے کر وہاں سے گزریں گے تو تاجروں کے اموال کی، سامان تجارت کی چوروں اور ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے حفاظت ہو، اور ساتھ ہی ان تاجروں سے محصولات بھی وصول کیا جائے۔ تو اس چوکی پر جو بغرض حفاظت بھی ہوتی تھی، ایک آفیسر تعینات کیا جاتا تھا، ایک آفیسر کو متعین کیا جاتا تھا، اور اس آفیسر کی تعیناتی کا مطلب یہ تھا کہ وہ عاشر ہوگا، یعنی جو لوگ وہاں سے سامان تجارت لے کر گزریں گے وہ ان سے عشر وصول کرے گا، اگر غلہ اناج وغیرہ ہے تو، یا پھر زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو ایسے آفیسر کو جو محصولات وصول کیا کرتا تھا عاشر کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اب عاشر کا اصلی معنی تو عشر وصول کرنے والا ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ وصول کرنا، لیکن یہ وصولی مختلف تاجروں سے الگ الگ مقدار میں ہوا کرتی ہے۔ کسی تاجر سے عشر کا 1/4 حصہ لیا جاتا ہے، کسی سے عشر کا نصف حصہ لیا جاتا ہے، کسی سے مکمل عشر لیا جاتا ہے۔ تو ہر حاصل کیے ہوئے مال میں عشر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ عشر ناقص ہو، چاہے عشر مکمل ہو، چاہے 1/4 حصہ ہو، یا کوئی اور مقدار ہو۔ اسی لیے اس محصل کو، اس محصول وصول کرنے والے کو اصطلاحی طور پر عاشر کہہ دیا جاتا ہے۔ عاشر کی شرط کیا ہے؟ عاشر کی شرط یہ ہے کہ جو شخص عاشر ہو، یعنی محصولات کا آفیسر ہو، تو اس کو مسلمان اور غیر ہاشمی ہونا چاہیے، یعنی سید نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی قید کیوں؟ اس لیے کہ مسلم ملکوں میں اس کام پر کسی غیر مسلم کو تو مقرر نہیں کیا جا سکتا، اور غیر ہاشمی ہونا چاہیے، یعنی ہاشمی نہ ہو۔ ہاشمی نہ ہو یہ اس لیے کہ عشر میں زکوٰۃ کی وصولی بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے اس کی تنخواہ بھی ادا کی جاتی ہے جو عاشر اور آفیسر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ سادات یعنی سید لوگوں کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو عاشر یہ عشر سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ لینا۔ اسی عشر سے اس میں فاعل عاشر آتا ہے، 10واں حصہ لینے والا۔
اور اصطلاح میں جیسا کہ گزشتہ تعریف میں بتلایا گیا کہ اصطلاح میں ایسے شخص اور ایسے آفیسر کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ وقت راستے میں تاجروں کی زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے پر مامور کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، جس کی شرائط بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، مسلمان ہونا اور غیر ہاشمی ہونا، سادات میں سے نہ ہونا۔ البتہ اس سے ملتے جلتے اور متعلق الفاظ اور بھی ہے، جیسے عاشر ہے، ایک لفظ ہوتا ہے ساعی۔ ساعی اور عاشر میں کیا فرق ہے؟ ساعی ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے قبیلوں میں بھیجا جاتا ہے، جبکہ عاشر کو راستوں پر مقرر کیا جاتا ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں تجارت کے، اور ساعی جسے قبیلوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جانوروں کی زکوٰۃ ان کے مقام پر ہی رہ کر وصول کی جائے۔ ایسے ہی اور ایک لفظ آتا ہے مصدق اور ایک لفظ آتا ہے عامل، یعنی مصدق اور عامل زکوٰۃ۔ یہ دونوں الفاظ عام ہیں، یعنی عاشر اور ساعی دونوں پر یہ الفاظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، یعنی عاشر کو عامل بھی بولا جا سکتا ہے، مصدق بھی بولا جا سکتا ہے، اور ساعی کو بھی عاشر بولا جا سکتا ہے اور ساعی بھی بولا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبارت میں صدقۃ التجار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ راستے سے گزرنے والے جو قافلے ہوتے ہیں تجارت کے سامان کو لے کر، تو ان میں غیر مسلم بھی ہوا کرتے ہیں، تو ان سے تو صدقہ اور صدقہ واجبہ نہیں لیا جاتا ہے، تو یہاں پر لفظ صدقہ جو استعمال کیا گیا یہ بطور تغلیب کے ہیں، کیونکہ جو عاشر آفیسر ہوگا، جو عاشر ہوگا محصول وصول کرنے والا، وہ کافر سے بھی لے گا، اس لیے کہ وہ بھی وہاں سے سامان تجارت لے کر کیا کر رہا ہے، گزر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے لیا جانے والا وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، لیکن تغلیباً اسے بطور غلبہ کے صدقہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ تغلیبی قوم کے مسئلے کے اندر بتایا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم سے ٹیکس کے نام سے وصول نہ کیا جائے بلکہ ہم سے صدقے کے نام سے وصول کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم تم سے ٹیکس ہی وصول کریں گے، صدقہ کا نام لے کر، ٹیکس کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک اور ہماری نیت یہی ہوگی کہ وہ مال ٹیکس کا ہے نہ کہ صدقہ واجبہ کا، جیسا کہ ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ بہرحال مافل عبارت مسئلہ کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اب تک کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں کتاب الزکوٰۃ کے تحت، باب زکوٰۃ الاموال کے تحت میں، وہ محض زکوٰۃ کے مسائل تھے، اس لیے ان مسائل کو مقدم کیا گیا۔ اب یہاں باب العاشر سے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسرے محصولات کا اور دوسرے محصولات کی وصولی کا بیان ہو رہا ہے، جیسا کہ عشر ہے، تو اب یہاں سے ایک الگ باب کو قائم کیا گیا ہے۔ بہرحال مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ بیان کیا کہ ایک مسلمان تاجر اموال تجارت لے کر عاشر یعنی محصولاتی آفیسر کے پاس سے گزرا چوکی پر سے، اور اس آفیسر نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، لیکن تاجر چند اعذار میں سے کوئی عذر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا عذر یہ ہے کہ ابھی جو سامان تجارت میں یہاں سے لے کر گزر رہا ہوں اس پر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، یہ پہلا عذر اس نے بیان کر دیا۔ تو کہا کہ وہ چونکہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے اور زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ سال پورا نہیں ہوا، یعنی سال پورا نہیں ہوا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مجھ پر ابھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی، تو گویا کہ وہ وجوب کا منکر ہے، اور جو شخص منکر ہوا کرتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ اگر وہ قسم کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی میرے اس مال تجارت پر سال پورا نہیں ہوا، یعنی حولان حول والی شرط نہیں پائی گئی، تو ایسے شخص کی قسم کھانے کی وجہ سے تصدیق کی جائے گی۔ یہ پہلا عذر تھا۔ اسی طرح سے اور ایک عذر کسی نے بیان کر دیا کہ اس مال تجارت میں مجھ پر صدقہ یا زکوٰۃ اس لیے لازم نہیں ہے کہ مجھ پر بہت زیادہ دین ہے،
اتنا زیادہ دین ہے، اتنا زیادہ قرض ہے کہ میں اس قرض کے ہوتے ہوئے صاحب نصاب نہیں رہتا ہوں۔ یہاں پر بھی گویا کہ وہ یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، بوجہ اس کے کہ مجھ پر دین ہے، اور وہ دین اتنا ہے جو میرے مال کو محیط ہے، یعنی اگر وہ دین ادا کیا جائے گا تو میں صاحب نصاب نہیں بچوں گا، جب صاحب نصاب نہیں تو گویا مجھ پر زکوٰۃ صدقہ لازم نہیں۔ یہاں پر بھی گویا کہ اس نے وجوب زکوٰۃ وجوب صدقہ کا انکار کیا، اور منکر پر قسم ہوتی ہے۔ اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں قسم کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں اس وجہ سے کہ مجھ پر دین ہے، تو اب اس کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ دوسرا عذر بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے کوئی شخص یہ عذر بیان کرے کہ میں نے اس مال کی زکوٰۃ جو یہاں سے لے کر گزر رہا ہوں شہر کے اندر ہی میں نے مستحقین، فقیروں اور مسکینوں کو ادا کر دی ہے، گویا اس کا یہ کہنا کہ میں نے ادا کر دی ہے، اب مجھ پر مزید وجوب زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا جب وجوب زکوٰۃ نہیں ہے تو اب آپ مجھ سے کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ یہاں بھی گویا کہ اس نے انکار کیا کہ اب مجھ پر زکوٰۃ کا وجوب باقی نہیں رہا، اس لیے کہ میں ادا کر چکا ہوں، اور اپنی اس بات پر وہ قسم کھا لیتا ہے، تو اب عاشر کو اس کی بات کی تصدیق کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر اعذار میں سے ایک اور عذر ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو محصول دے دیا، اور اس سال حاکم وقت کی طرف سے اور کوئی عاشر بھی اور کوئی آفیسر بھی محصولات کے لیے کیا تھا؟ مقرر تھا، تو ایسی صورت میں بھی گویا کہ وہ منکر ہوا، اور منکر ہوا تو اس سے قسم لی جائے، جب قسم وہ کھا لیتا ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ یا پھر وہ یہ عذر بیان کرتا ہے کہ یہ جو سامان تجارت میں لے کر جا رہا ہوں یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ ودیعت کا ہے، کسی نے میرے پاس حفاظت کی غرض سے رکھا ہوا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں جو گزشتہ بیان کیے گئے ان تمام اعذار میں سے کوئی ایک عذر بھی اگر پایا جاتا ہے اور وہ شخص قسم کھا لیتا ہے تو اب عاشر اور محصولات آفیسر اس کی بات کی تصدیق کرے گا اور اسے آگے جانے دے گا، اس کا راستہ چھوڑ دے گا، اور اب اس سے زکوٰۃ صدقہ وصول نہیں ہوگا۔ پہلی اور دوسری صورت میں اس وجہ سے اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ صدقہ لازم نہیں ہوگا۔ پہلی اور دوسری صورت کون سی؟ یعنی وہ یہ کہے کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا یا مجھ پر اتنا دین ہے کہ میں صاحب نصاب ہی نہیں رہتا ہوں، تو یہاں پر اس کی بات کی تصدیق اس لیے کی جائے گی کہ وہ منکر وجوب ہے، اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ۔ تیسری صورت میں جو عذر پیش کیا گیا تھا اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میں شہر کے اندر ہی مستحقین کو زکوٰۃ ادا کر کے آ چکا ہوں، تو یہاں پر چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے سپرد تھی، لہٰذا اس کے سپرد جب تھی اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے وہ اپنی سپردگی پوری ادا کر دی، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ جانور اور مویشی لے کر وہاں سے گزرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، تو اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اب ان صوائم اور ان جانوروں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ خلیفہ وقت حاکم وقت وصول کرتا ہے یا پھر اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ وصول کرتا ہے۔ اور چوتھی صورت والا جو عذر تھا کہ میں نے دوسرے عاشر کو دے دیا، تو وہاں پر اس وجہ سے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ اس نے امانت کو امانت کے مقام تک پہنچا دیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے امانت اپنے جگہ تک پہنچا دی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا پر گویا کہ اس کا عمل ہوا، اور دوسرا عاشر یعنی دوسرا آفیسر بھی اس سال حاکم وقت کی طرف سے متعین تھا، تو اب اس کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ دوسرے عاشر کی جو قید لگائی گئی وہ اس لیے ہے کہ اگر دوسرا عاشر نہیں ہے بادشاہ کی طرف سے تو پھر گویا کہ اس کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اور جب وہ جھوٹا ہونا لازم آئے گا تو پھر اس کی اس صورت میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر دو آفیسر تھے، دو عاشر تھے وصول کرنے والے، اور جب دوسرے عاشر کو حوالہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اب صرف قسم لے کر اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔
دوسرے عاشر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے آپ کو زکوٰۃ حوالے کیا یا نہیں کیا تو اس پر آپ صداقت نامہ دیجئے یا پروف پیش کیجئے، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے آلریڈی قسم کھا لی ہے، اور جب قسم کھا لیا ہے تو قسم اس کے لیے کافی ہے۔ تحریر فرضی بھی ہو سکتی ہے، ڈپلیکیٹ اور نقلی بھی ہو سکتی ہے، خاص کر آج کے زمانے کے اندر، اس واسطے اس کا قسم کھا لینا یہ معتبر ہوگا۔ اب اگلی عبارت ملاحظہ فرمائیں، وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي للحربي الا في قوله لأمته هي ولدي، اور جس میں ایک مسلمان کی بات مان لی جائے گی اسی سلسلے میں ذمی کی بات بھی مانی جائے گی، حربی کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر جب کہ وہ اپنی وادی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے اور کہے ہی ولدی، کہ وہ میری ولد ہے۔ ای اذا ادعى الحربی، مطلب یہ کہ جب حربی دعویٰ کرے ان هذه الامة ولدی، کہ یہ باندی میری ولد بنی ہوئی ہے، یصدقو، تو اس کی تصدیق کی جائے گی، ولا یأخذ منہ شیئا، اور عاشر اس سے کچھ وصول نہیں کرے گا۔ عزیز طلباء کرام، ذمی کو آپ جانتے ہیں، ذمی کا مطلب ہوتا ہے مسلم گورنمنٹ میں، مسلم حکومت میں رہنے والا غیر مسلم شہری، یعنی اس کا ذمہ گویا کہ حکومت لیتی ہے، مسلم گورنمنٹ لیتی ہے کہ جیسے ایک مسلمان کی حفاظت، اس کے مال جان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ضروری ہے، ایسے ہی اس غیر مسلم شہری کی حفاظت بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ویزا لے کر وہاں پر رہتا ہے، امن طلب کر کے رہتا ہے، اس واسطے اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ایک مسلمان کی بات قسم کے ساتھ میں مانی جائے گی، ایسی ہی جو گزشتہ عبارت میں جو اعذار بیان کیے گئے ہیں، سال کا پورا نہ ہونا، دوسرے عاشر کو دے دینا، یا پھر یہ ودیعت کا سامان ہے، یا پھر مجھ پر اتنا دین ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں رہتا، یہ تمام اعذار اگر ایک ذمی کی طرف سے بھی پیش کیے جاتے ہیں غیر مسلم شہری کی طرف سے، تو اس کی بات کا اعتبار بھی کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ ذمی بذات خود فقیروں پر خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اب اس کی طرف سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سے جو لیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ صدقہ تجار یعنی تاجروں سے صدقہ لیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ مسلم ہے تو اس سے صدقہ یا زکوٰۃ لیا جائے گا، اور جو غیر مسلم ہے، ذمی ہے، اس سے ٹیکس اور خراج وصول کیا جائے گا، تو اس سے جو جزیہ، ٹیکس یا خراج لیا جائے گا، اس کا جو مصرف ہے یہ مسلمین کی مصالح مسلمین ہیں، ذمیوں کے فقراء اس کے مصالح میں داخل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا دائرۂ اختیار نہیں رہے گا، اور اس کا جو دعویٰ ہے کہ میں نے فقیروں پر خرچ کر دیا، اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ رہی بات ذمی کے بارے میں جو مسلم گورنمنٹ کا ایک غیر مسلم شہری ہوا کرتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو مسلم گورنمنٹ میں سامان تجارت لے کر بغرض تجارت آتا ہے، یہاں پر وہ بستا نہیں ہے، جس کو غیر ملکی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اصطلاح میں حربی کہا جاتا ہے، دارالحرب کا رہنے والا باشندہ کافر۔ تو وہ اگر اپنے سامان تجارت کو لے کر مسلم گورنمنٹ کی سرحد سے اگر گزرتا ہے اور مذکورہ اعذار میں سے کوئی عذر وہ پیش کرتا ہے اور قسم بھی کھاتا ہے تو بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ سال کے پورا نہ ہونے کا جو دعویٰ کیا تو اس کے حق میں سال کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر محصول جو لازم ہو رہا ہے، جو ادائیگی اس پر لازم ہو رہی ہے، وہ حفاظت کی وجہ سے واجب ہے۔ اگر وہ دین کا دعویٰ کرے تو جو دین دارالحرب میں اس کے اوپر ہے، اس کا کوئی مطالب یعنی اس کا مطالبہ کرنے والا اور ڈیمانڈ کرنے والا ہمارے ملک میں نہیں ہے، فلا دین علیہ، گویا اس پر دین ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال امانت کا مال ہے، ودیعت کا مال ہے، تو بھی اس کے مالک کی کوئی حرمت اور تعظیم نہیں ہے اور نہ امان ہے، اس لیے کہ وہ حربی کا مال اس کے پاس رکھا ہے۔ اور اگر کہے کہ یہ تجارت کا مال نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ اس ملک میں تجارت کی نیت سے ہی وہ آیا، تبھی تو اپنے ساتھ میں مال لے کر آیا،
کوئی آدمی اتنا ڈھیر سارا مال اپنے ساتھ میں کسی غیر ملک کو جائے اور اتنا سارا مال اپنے ساتھ رکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو مال ہے وہ گویا مال تجارت ہے۔ اس واسطے اگر وہ مذکورہ اعذار میں سے کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو کسی جگہ ادا کر چکا ہوں، تو اس کے عقیدے کے اعتبار سے بھی گویا کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اس لیے کہ وہاں پر ان کے یہاں پر صدقہ اور زکوٰۃ ہوتا نہیں ہے جس کی ادائیگی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ہاں، ایک مسئلے کا استثناء کیا گیا کہ حربی شخص اپنی باندی کے متعلق یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ولد ہے، تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی، اور اب عاشر اس سے کچھ محصول نہیں لے گا۔ کیوں؟ یہاں پر اصل مسئلہ ہے ولد کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو آپ جان لیجئے کہ ولد کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا نے اپنی لونڈی سے وطی کیا اور اس وطی کے نتیجے میں اس سے اولاد پیدا ہوئی، اس سے بچے پیدا ہوئے، تو اب اس بچے پیدا ہونے والی باندی کو ولد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا کے نطفے سے حاملہ ہوئی اور اس کو اولاد ہوئی، گویا وہ اپنے آقا کے بچے کی ماں بن گئی، تو اس اعتبار سے اس کو اصطلاح میں ولد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عاشر اس سے کچھ وصول اس لیے نہیں کرے گا ولد کے سلسلے میں کیونکہ یہاں پر اقرار نسب کا مسئلہ ہے، اور اقرار نسب میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے، اب چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ حربی ہو یا مسلم ہو، اقرار نسب یہ بہت اہم چیز ہے، اس واسطے اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور یہاں پر ولد کہنے کی صورت جو ہے ہی ولدی، تو یہ اقرار کرنا گویا کہ نسب کا اقرار کرنا ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ مافل عبارت مسائل کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اب مسلمان سے اور ذمی سے کتنا عشر وصول کیا جائے گا، ذمی سے کتنا لیا جائے گا، یہ تمام مسائل اگلی عبارتوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ اسباق میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.